Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح آپ کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا مولوی خادم حسین رضوی صاحب کا، جن سے تراویح کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے، اور وہ تراویحوں کے اوپر لب کشائی کرتے ہوئے اپنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو تقلیدی نسبت ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تراویح 20 پڑھتے ہیں۔ کیوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 20 پڑھی، اور امام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے 20 کیوں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صحابہ کے پیچھے تراویح پڑھی، تو صحابہ نے 20 پڑھی اور صحابہ نے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی۔ ایسے ہی بیچ میں رفع دین کا مسئلہ بھی چھیڑ دیا کہ رفع دین وہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تم نے رفع دین کیوں نہیں کی؟ ہم نے تو کہنے لگے میں نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ نے رفع دین نہیں کیا۔ تو صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو گل پکی ہوئی۔ یہ بات کرتے ہوئے خادم رضوی صاحب لوگوں کو صراحتاً دھوکہ دے رہے ہیں اور سری جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں جی، اسی کھڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نال۔ امام صاحب فرمایا رسول اللہ تراویح 20 پڑھیاں، گل ختم۔ میں تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیاں، انہاں کہا حضور 20 پڑھیاں۔ اسی اس امام دے منن والے جنہیں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کا مقام بہت بڑا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت نہیں ہے۔ میں اپنے اس پیغام کے ذریعے خادم رضوی صاحب کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو تمام ذخیرہ احادیث اور سیر اور سوانح میں سے کوئی ایک روایت صحیح یا حسن سند کے مطابق نکال کر دکھلا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک صحابی کے پیچھے زیادہ نمازیں تو نہیں، صرف ایک نماز ہی پڑھی ہو۔ ان کے تابعیت کے متعلق علماء محدثین میں اختلاف ہے، بعض ان کو تابعی شمار کرتے ہیں، بعض تابعی شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی ایک روایت کے مطابق جو سندن وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اس کو کئی علماء نے ذکر کیا کہ رویت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن کسی ایک صحابی سے حدیث کا سماع کرنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان سے روایت لینا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلہ حوالہ جات تو بہت ہیں، ابھی میں سردست 3 حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ امام ابو الحسن الدارقطنی رحمہ اللہ جو جرح اور تعدیل کے کبار ائمہ میں سے ہیں، امام حمزہ بن یوسف السہمی نے جو امام دارقطنی رحمہ اللہ سے جرح اور تعدیل کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، تو یہ کتاب سوالات حمزہ بن یوسف السہمی للامام ابو الحسن الدارقطنی، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 197 کے اوپر، صفحہ نمبر 197 اور یہ
قول امام دارقطنی کا جو یہاں منقول ہوا اس کا نمبر 428 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سئل دارقطنی وانا اسمع، امام دارقطنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا، ان سماع ابی حنیفہ تا یصح، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سماع روایت کا سننا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ قال لا ولا رؤیت ولم یلحق ابو حنیفہ احد من الصحابہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی صحابی سے سماع ثابت نہیں، نہ ہی رویت ثابت ہے۔ ولم یلحق ابو حنیفہ احد من الصحابہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک صحابی سے بھی ملاقات نہیں کی۔ اور اسی طرح جو سلمی کے امام دارقطنی رحمہ اللہ سے اسی طرح ہی جرح اور تعدیل پر سوالات ہیں، اس کے اندر 473 نمبر پر سلمی کہتے ہیں کہ سألت دارقطنی، میں نے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، حال یصح سماع ابی حنیفہ، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سماع ثابت ہے؟ عن انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، یصح، کیا صحیح ہے؟ قال لا، امام دارقطنی علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، ولا رؤیت، اور رؤیت بھی ثابت نہیں ہے، لم یلحق ابو حنیفہ احد من الصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک صحابی سے بھی ملاقات نہیں کی۔ یہ دوسری کتاب سیر اعلام نبلاء، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان المعروف الامام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سیر کی 6 جلد اور صفحہ نمبر 391 کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَرْفٌ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک صحابی سے ایک حرف بھی ثابت نہیں ہے، اور رضوی صاحب نمازیں ثابت کر رہے ہیں پیچھے پڑھنا، اور بلا حوالہ ہی باتیں کیے جا رہے ہیں، نہ کوئی دلیل اور نہ اس کے اوپر کوئی حوالہ جو معتبر سمجھا جائے۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ ایک حرف بھی کسی صحابی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ثابت نہیں ہے۔ یہ تیسرا حوالہ الاکمال فی اسماء الرجال، شیخ ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب صاحب مشکات، ان کی کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال، جو مدارس میں درسی نسخہ پڑھایا جاتا ہے، یہ کتاب اس کے آخر میں بھی چھپی ہوئی ہے، اور یہ نسخہ دار ابن حزم کا جو 6 جلدوں میں چھپا، اس کا 2656 صفحہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں صاحب مشکات لکھتے ہیں، وَقَانَ فِي أَيَّامِهِ 4 من الصحابہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 4 صحابہ تھے، انس بن مالک بصرہ میں تھے، عبداللہ بن ابی اوفا کوفہ میں تھے، سال بن سعد الساعدی مدینہ میں تھے، اور ابو الطفیل عامر بن واصلہ مکہ میں تھے۔ وَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَلَا أَخَذَ عَنْهُمْ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو ان میں سے کسی ایک سے نہ ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے انہوں نے کوئی روایت اخذ کی اور لی ہے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی صحابی رسول سے ملے ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہ فرماتے کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب الاسامی والقنا، امام ابو احمد الحاکم الکبیر محمد بن احمد بن اسحاق کی کتاب، اس اسامی والقنا کی 4 جلد ہے، صفحہ نمبر 176 ہے۔ اس کے اندر امام ابو احمد الحاکم کبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخبرنا ابو القاسم البغوی قال حدثنا محمود یعنی ابن غیلان قال حدثنا المقری یعنی عبداللہ ابن یزید عن ابی حنیفہ قال،
عبداللہ بن یزید المقری ثقہ محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کی ہے، امام صاحب نے فرمایا ما رأیت افضل من عطاء، میں نے عطاء بن ابی رباح سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی رسول کو دیکھا ہوتا تو امام صاحب یہ کبھی نہ کہتے کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تابعین کبار میں بھی کئی ایسے ہیں عطاء بن ابی رباح جیسے جو صحابہ سے بھی افضل ہیں، حالانکہ تمام اہل سنہ اہل الحدیث میں سے کوئی فرد بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ صراحتاً کذب بیانی اور جھوٹ ہے مولوی خادم صاحب کا، اس کا کوئی ثبوت پورے ذخیرہ احادیث رجال اور تاریخ میں کسی صحیح یا حسن سند سے موجود نہیں ہے۔ اگر مولوی خادم رضوی صاحب اپنے کسی معتبر کتاب سے صحیح یا حسن سند کے ساتھ ایک روایت ثابت کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، تراویح کی نماز پڑھی ہو، تو نماز تراویح کسی ایک صحابی کے پیچھے پڑھنا ثابت کر دیں، میں مولوی خادم رضوی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ یہ بالکل سری کذب بیانی اور جھوٹ ہے، جو جھوٹ شاید ان جیسے اپنے بڑوں کی مطابقت میں ہو سکتا ہے بول گئے ہوں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ ایک حنفی قاضی ابو عبداللہ حسین بن علی السیمری جو 436 ہجری میں فوت ہوا، اس کی کتاب ہے اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے متعلق اخبار اس میں ذکر کی ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر چوتھے صفحے پر یہ لکھتا ہے کہ رعا انس بن مالک سنۃ 95 کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 95 ہجری میں حضرت انس بن مالک کو دیکھا۔ حالانکہ امام مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو 95 ہجری سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ محدثین کے 3 قول ہیں ان کے بارے میں، بعض نے کہا 91 ہجری میں فوت ہوئے، بعض نے کہا 92 ہجری میں فوت ہوئے، اور بعض نے کہا 93 ہجری میں فوت ہوئے۔ چلو یہ آخری قول لے لو، 93 ہجری۔ یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صاحب المستدرک علی الصحیحین ہیں، اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین جو شیخ عادل مرشد کی تحقیق سے نسخہ چھپا ہے، اس کی 7ویں جلد کے 275 صفحہ پر امام حاکم نے حضرت انس بن مالک کی وفات 93 ہجری میں لکھی ہے۔ تو جو صحابی رسول 93 ہجری میں وفات پا چکے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 95 ہجری میں ان کو کیسے دیکھ لیا؟ تو اس طرح کی یہ گپیں لوگ ان کے بڑے بھی ہانکتے رہے اور یہ بھی ہانکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل الحدیث جو 11 رکعات قیام اللیل یا قیام رمضان یا صلاۃ التراویح جو مختلف اس کے نام آئے ہیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث رسول اللہ کی 11 رکعات والی ذکر کرتے ہیں۔ چلو آپ حدیث اگر ان محدثین کی نہیں مانتے، امام بخاری پر بھی آپ کہہ رہے وہ 6 نمبر پر آتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ کم از کم اپنے گھر کے جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیتے، آپ کے گھر کی کتابوں میں سے نصب الرایہ کو دیکھ لیتے۔ علامہ زیلعی نے وہ جو 20 رکعت تراویح کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی نسبت سے بیان کی گئی، اس کا ضعف بیان کر کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کے مطابق 11 رکعت نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا۔ موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور امام عبدالحق الاشبیلی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاۃ والتہجد کے اندر نقل کرتے ہیں امام مالک سے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہی نماز پسند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے متعلق امر فرمایا تھا وہ 11 رکعت ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ 11 سے زائد لوگوں نے کہاں سے نکال لی ہیں۔ اسی طرح المفہم جو شرح صحیح مسلم کی ہے، المفہم کے اندر بھی اکثر علماء محدثین کا نقطہ نظر وہ 11 رکعت انہوں نے نقل کیا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت کی جو نا تعداد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو ہم تو اللہ کے فضل سے سنت پر عمل کرتے ہیں، تو لہذا میں پھر آپ سے کہتا ہوں، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے پیچھے تراویح پڑھی، تو یہ ایک روایت ثابت کر دو۔ مولوی صاحب جھوٹ بولنے سے اجتناب کیا کرو۔ علماء کہلوانے والے لوگوں کو جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا، لیکن یہ سارا تعصب مذہبی اور تجمد تقلیدی کا نتیجہ ہے کہ اپنے مذہب کے تعصب میں آ کر بڑے بڑے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت وہی ہوتی ہے جس میں آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو نبی پاک کی سنت 11 رکعت ہے جو صحیح حدیث میں موجود ہے، اور بڑے بڑے حنفی علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ ابھی سر دست میں نے صرف ایک حوالہ جو ہے وہ نصب الرایہ کا اشارتاً ذکر کیا ہے، ضرورت پڑی تو میں 20 حوالہ جات علماء احناف کے 11 رکعت کے مسنون ہونے پر پیش کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے اپنی کتاب مقالات ربانیہ میں کچھ حوالہ جات ذکر بھی کیے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی دروغ گوئی سے اور جھوٹ بولنے سے اور جعلی قسم کی باتیں کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔